10 محرم کا دن صبح کا وقت علی اکبر نے اذان بلند کی، اللہ اکبر۔ اذان کا دینا تھا کہ خیام میں کوہرام جاری ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر جناب علی اکبر علیہ السلام امام کے پاس آئے۔ جناب ابن طوس نے لکھا ہے، جب شہزادے نے اذن جہاد طلب کیا تو امام نے اپنے فرزند پر ایک مایوسانہ نظر ڈالی اور پھر رو پڑے۔ پھر جیسا کہ تواریخ میں لکھا ہے کہ امام نے اپنے ہاتھ مبارک سے شہزادے کو اسلحہ جنگ پہنایا۔ حضرت امیر علیہ السلام سے جو فوادی توق ملا تھا وہ سر پر رکھا، ذرہ جسم پہ اوڑھائی، کمر بند سے کمر مضبوط باندھی، تلوار پہلو میں لٹکائی، عقاب نامی گھوڑے پر سوار کر کے میدان کی طرف جناب علی اکبر کو روانہ کیا۔ لیکن فاضل شہر ستانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، شہزادہ اس شان اور شوکت کے ساتھ قوم اشقیاء کے سامنے آیا۔ چہرہ تو تھا رسول کا، امامہ تو رسول کا، اسلحہ جنگ بھی تھا رسول کا، سواری کا گھوڑا بھی تھا رسول کا، گفتار تو جناب پیغمبر کی۔ بارکیف جب اس حالت میں شہزادہ میدان کارزار کی طرف روانہ ہونے لگا، سرکار سید شہداء نے اشک آور آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ ازدی میں یوں عرض کیا، یا بارالہ کریم خالق، اس قوم جفاکار کے ظلم و وجور پر گواہ رہنا۔ اب ان کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو شکل و صورت، سیرت و کردار میں سب سے زیادہ نبی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ جب ہم تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس کے چہرے پر نگاہ لے جاتے تھے۔ ان فکروں سے امام عالی مقام کے قلبی تاثرات اور جذبات کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے بعد بآواز بلند عمر بن سعد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ خدا تیرے رحم کو قطع کرے، تجھے اپنے معاملات میں برکت نہ دے، اور میرے بعد تجھ پر ایسا شخص کو مسلط کرے جو تجھ کو تیرے بستر پر ذبح کرے۔ جس طرح تو نے مجھ سے قطع رحمی کی، میری قربت داری رسول کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ جب شہزادہ میدان جنگ کی طرف یہ رجس پڑھتے ہوئے میدان میں اترا کہ میرا نام علی اکبر ہے، میرے بابا کا نام امام حسین ہے، میرے دادا کا تعارف آپ تمام لوگ جانتے ہیں، میں اس کا پوتا ہوں جس نے خیبر میں قلعہ اکھاڑا، میں اس کا پوتا ہوں جس نے پیغمبر کے ساتھ احد کو فتح کیا، میں اس کا پوتا ہوں جس نے بدر میں محمد کا ساتھ دیا، میں اس کا پوتا ہوں جس نے خندق میں محمد کا ساتھ دیا۔ بس شہزادے کی حالت کیا تھی؟ جہاد کے لیے میدان جنگ میں اترا۔ شہزادے نے ہر قدم پر مبارز طلبی کی، مگر قوم جفاکار سے کوئی شخص اس کی شجاعت کے مقابلے میں نہ نکلا۔ یہ حالت دیکھ کر
شجاعت علویہ کی وراثت نے تلوار میان سے کھینچی، قوم اشقیاء کی طرف، بپھرے ہوئے شیر کی طرف حملہ کر دیا۔ ان جہنمیوں کو مولیوں اور گاجروں کی طرح کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ علی اکبر نے جدھر کا رخ کرتے وہاں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ جناب شیخ مفید نے لکھا ہے کہ اہل کوفہ آپ کے قتل و قتال سے کنی کتراتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں دشمن اپنے مقتولین کی کثرت کو دیکھ کر اس طرح ڈر گئے جس طرح کوئی جنگلی شیر ایک حلال بھیڑوں کے ریوڑ پر حملہ کر دیتا ہے۔ بس حملہ ہی کرنا تھا۔ پہلے حملے میں 120 افراد کو جناب علی اکبر نے واصل جہنم کیا۔ جنگ کرتا رہا جناب کے جسم میں، کیونکہ علی اکبر کا جسم ایک نازک جسم تھا، کافی سارے زخم لگ چکے تھے، پیاس کی شدت کا غلبہ تھا، گھوڑے کی باگیں موڑی، خونی لباس پہنے، زخموں سے چور و چور امام عالی مقام امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، بابا جان مجھے پیاس نے مار دیا، ہتھیاروں کے بوجھ نے تھکا دیا، کیا تھوڑا سا پانی دستیاب ہو سکتا ہے تاکہ میں اس سے تازہ دم ہو کر دشمنوں سے لڑنے کے لیے تقویت حاصل کروں، طاقت مل جائے۔ امام عالی مقام کربلا کا غریب حسین نے جب اپنے جوان سال بیٹے کی یہ حالت دیکھی، نہایت بے کسی کے عالم میں رو کر فرمایا، ہے افسوس بیٹا، میں کہاں سے تمہارے لیے پانی لاؤں؟ بیٹا تھوڑی دیر اور جہاد کرو، بس بہت جلد اپنے نانا اور دادا سے ملاقات کرو گے، وہ تمہیں شراب طہور کا جام پلائیں گے، اس کے بعد تجھے کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ پانی مانگا، بابا نے جواب دیا اور پھر کہا، بیٹا حضرت محمد مصطفیٰ و علی و مرتضیٰ پر بات بہت ہی شاک ہے، تم ان کو پکارو، وہ تمہیں تمہاری پکار کا جواب دیں گے، بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈالو۔ جب آبا جناب علی اکبر نے اپنی زبان اپنے بابا کے منہ میں ڈالی تو جلدی جلدی اپنی زبان کو واپس کھینچ لیا اور کہنے لگا، بابا جان آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے، آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ تو پھر دوبارہ جناب علی اکبر نے پانی نہ مانگا، میدان کی طرف اترا، ایک ملعون نے کافی وار کیے، کوئی تیر چھپ کر مارتا رہا، کوئی تلوار سے وار چھپ کر کرتا رہا، لیکن یہ باوفا عباس کا بھتیجا حسین کا بیٹا دین بچانے میں، جنگ کرنے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔